بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم مؤنث کی تھوڑی سی دہرائی کرنے کے بعد اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے مؤنث پڑھا تھا، لیکن اس کے بیچ میں کچھ اور لیکچرز کا گیپ آ گیا تھا، جو کچھ چیزیں آپ کی کنفیوژن تھی ان کو ڈسکس کرنے کے لیے، لہٰذا دوبارہ سے ہم مؤنث کو دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے مؤنث کے لیے پڑھی تھی مجازی مؤنث یا پھر غیر حقیقی مؤنث، ایسے الفاظ جن کے آخر میں تا مربوطہ، ہا، الف ممدودہ، الف مقصورہ آتے ہیں، ان کو ہم غیر حقیقی مؤنث کہتے ہیں، جس میں یہاں پر کچھ مثالیں مزید میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ الفاظ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے کہ وہ الفاظ جو ہا پہ ختم ہو رہے ہیں، گول تا پہ ختم ہو رہے ہیں، یا پھر آگے ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے آ کی آواز کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، ان سب کو ہم غیر حقیقی مؤنث کہتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی جنس واضح نہیں ہوتا، تو عربی میں وہ مؤنث مجازی یعنی کہ غیر حقیقی مؤنث کہلاتے ہیں، فیک فیمیننز جن کو ہم کہتے ہیں۔ جس میں مثال ہے ہمارے پاس رحمہ، مغفرہ، قیامہ، صلاح، زکاة، شہادہ، دراسہ، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو مثالیں آپ کے پاس کہ ان کو عربک گرامر میں مؤنث مجازی کہا جائے گا، یعنی کہ مؤنث سمجھا جائے گا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی حقیقی جنس نہیں ہوتی، تو عربوں نے ان کو مؤنث قرار دے دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے تمام الفاظ جن کے آخر میں یہ نشانیاں آ رہی ہوں ہم ان کو مؤنث کہہ دیں گے۔ مثال کے طور پر مردوں کے نام ہیں، اگر حذیفہ، اسامہ، عبیدہ، طلحہ، تو اب یہ نہیں کہ ان کے آخر میں فیک فیمینن کی نشانی ہے، جیسے کہ ابھی اوپر ہم بات کر رہے تھے، تو ان کو بھی آپ کہہ دیں گے کہ بھی غیر حقیقی مؤنث ہے، نہیں، ان کی چونکہ حقیقی جنس موجود ہے اور یہ مردوں کے نام ہے، تو ان کی جنس مذکر ہی ہوگی، یہ حقیقی جنس مذکر ہے۔ حقیقی جنس مذکر کو آپ فیک فیمینن کی بنیاد پر فیک فیمینن نہیں کہہ سکتے کہ ان کے آخر میں گول تا، ہا یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ آ رہا ہو، تو آپ ایسے یہ نہیں کر سکتے۔ جو بیسک کامن سینس یا جینڈر کا، جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جینڈر اگر ایک فیمینن ہے تو اس کو فیمینن ہی رہے گی، اس کو آپ جو بایولوجیکل فیمینن ہے اس کو تو آپ میسکولن نہیں کر سکتے، اسی طرح سے بایولوجیکل میسکولن کو آپ فیمینن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جس کی جنس واضح ہوتی ہے، جس کی جینڈر کی نام کی وجہ سے، یا وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، تو اس کے اوپر ہماری یہ والی بحث نہیں ہوتی کہ اس کے آخر میں کیا نشانی آ رہی ہے۔ یہ صرف وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جن اشیاء کی جنس واضح نہیں ہوتی، تو اس کو پھر ہم کون سے مؤنث یا مذکر کی کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ مزید کون سے الفاظ ہیں جو مؤنث سے مجازی ہوتے ہیں، یعنی کہ فیک فیمیننز ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ ہمارے سامنے مثال ہیں، جیسے ہدا، آپ کو آ کی آواز آ رہی ہے، اس میں حسنی، صغریٰ، کبریٰ، علیٰ، یہ جو الفاظ ہیں ان کی بھی کوئی حقیقی جنس نہیں ہوتی، تو ان کو بھی عرب مؤنث مجازی یعنی کہ فیک فیمینن کہتے ہیں۔ تو ان کے فیمینن ہونے کی نشانی یہ کافی ہے کہ ان کے آخر میں جو آپ کو یا اور آ کی آواز آ رہی ہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ لیکن اگر اس میں ہم مزید مثال لیں، جیسے انبیاء کے نام ہیں، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ، آ کی آواز کے باوجود یہ مردوں کے نام ہیں، انبیاء کرام کے جو مرد تھے، جن کی جنس مذکر ہے، میسکولن ہے، تو آ کی وجہ سے آپ نہیں کہیں گے کہ یہ آ کی آواز پر ختم ہو رہے ہیں تو یہ فیک فیمیننز ہو جائیں گے، نہیں، ان کو جو حقیقی مذکر ہیں ان کو حقیقی مذکر ہی مانا جائے گا، وہ مجازی مؤنث یا مؤنث مجازی نہیں بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ رنگوں کے نام ہیں، جیسے قرآن پاک میں بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ بیضا، صغرا، حمرا، سودا، خضرا، زرقا، تو یہ جو الفاظ ہیں، جو رنگوں کے نام ہیں، یہ بھی مجازی مؤنث ہیں، فیک فیمیننز ہیں۔ پھر جسم میں جو جوڑے ہوتے ہیں، جو اعضاء جوڑوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، نوٹس میں بھی ان کا ریفرنس آپ کے پاس موجود ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، 2 کان، 2 آنکھیں، تو یہ جو تمام اعضاء جو جوڑے کی شکل میں پائے جاتے ہیں، یہ سب بھی ہمارے فیک فیمیننز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم مجازی مؤنث مانتے ہیں، کیونکہ وہی والی چیز کہ ایک تو کیٹیگری وہ کہ آخر میں جو اگر مذکر حقیقی نہیں ہے اور آخر میں ان کے پاس گول تا، ہا، تا مربوطہ، الف ممدودہ، الف مقصورہ آ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کے فیک فیمیننز ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ حقیقی مذکر ہیں، وہ ریئل میسکولنز ہیں، پھر آپ ان کو نہیں کریں گے، مؤنث مجازی میں لیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور نشانی یہ جو رنگوں کے نام ہیں وہ بھی مجازی مؤنث فیک فیمیننز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں وہ بھی فیک فیمیننز ہوتے ہیں، جیسے کہ مؤنث والا لیکچر، اگر آپ کو جینڈر والا لیکچر یاد ہو تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ سارے جینڈر، سارے اسم کے جو جینڈرز ہیں وہ مذکر ہیں، کوئی مؤنث نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس مؤنث کی کچھ نشانی ہیں جو ابھی ہم نے اسی لیکچر میں دوبارہ سے دیکھی ہیں، جو ان نشانیوں کو پورا کر لیتے ہیں اسم، ان اسماء کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ مؤنث ہے۔ اس میں کچھ فیک فیمیننز ہوتے ہیں، کچھ ریئل فیمیننز، تو خیر آپ کو بتایا کہ وہ ریئل ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی۔
تو ان نشانیوں کی بنا پر ہمیں فیک فیمیننس دیکھنے ہوتے ہیں. اگر فیک فیمینن کی کوئی نشانی نہیں آتی یا وہ ریئل آپ کے پاس میسکولن ہے تو پھر آپ نے اس حساب سے اس کی جنڈر کی پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے مؤنث میں ایک اور چیز دیکھی تھی، یعنی کہ فیک فیمینن کی ایک اور ٹائپ ہمارے پاس کیا تھی، جو بروکن پلورلز ہیں، یعنی کہ جمع مکسر. جمع مکسر جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ واحد مؤنث یعنی کہ فیمینن سنگولر مجازی مؤنث کے معنوں میں لیا جاتا ہے، جو کبھی ہیومن بروکن پلورل بھی ہوتے ہیں اور کبھی وہ نان ہیومن بروکن پلورلز بھی ہوتے ہیں. جیسے جانداروں کی جمع بھی مؤنث ہو سکتی ہے اور کبھی کبھار وہ نہیں بھی ہوتی. اس میں کیسے مثال ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو جوڑوں کی شکل میں اعضاء ہیں وہ ہو گئے. تو اگر ہم اس مثال کو عربوں کی طرح سے سمجھنا چاہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو عرب اس جملے کو ایسے کہیں گے وہ بندھی ہوئی ہے. مطلب ان کا اسے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک عورت یا کوئی ایک فیمیل بندھی ہوئی ہے، بلکہ ان کا ایکسپلین کرنے کا، یعنی کہ ان کی جو لینگویج ایکسپریس کرتی ہے وہ ایسے ایکسپریس کرتی ہے. اگر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو وہ کہے گا وہ بندھی ہوئی ہے، بٹ وہ اس سے گیٹ یہی کریں گے، یعنی ان کا میننگ ہو، کیونکہ یہ گرامر ایکسپریشن کا طریقہ ہے نا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ گرامر کا اپنے ایک ایکسپریشن کا طریقہ ہوتا ہے، اور گرامر سمجھنے بھی اسی لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو گرامر سمجھنی ہے تو آپ ترجمہ اس کا کریں گے کہ وہ بندھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب کچھ اور بن رہا ہوگا. اسی لیے زبان کو سمجھنے کے لیے گرامر سمجھنی ہوتی ہے. تو آپ نے صرف اس چیز کو ایز اٹ از انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ اس میں لاجک تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس کو لائک میتھس ٹیبل لرن کرنا ہے کہ یہ ٹیبل ایسے ہے تو ایسے ہی ہوگا. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جو بروکن نان ہیومن بروکن پلورلز اینڈ سم ٹائم ہیومن بروکن پلورلز جو ہوتے ہیں وہ سنگولر فیمینن یعنی وہ سنگولر فیک فیمینن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کی ایک مثال یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے. یہاں پہ ہمارا مؤنث کا لیکچر، اس کی ریویژن بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اتنا کافی ہے. اب آپ کی اس پہ پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو مؤنث مزید کلیئر ہو جائیں گے. اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. مؤنث کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ بیسیکلی تو اسم کی اقسام ہے، ٹائپس اس کو کہتے ہیں، معرفہ اور اسم نکرہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں گی جو آپ نے یاد کرنی ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو سنانا ہے اپنے ٹیچر کو. ابھی تو جیسے جو لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ ہیں، مگر بعد میں کچھ لیکچر کو سنتا ہے، وہ جس بھی ٹیچر کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ سے اس چیز کو سمجھ رہا ہے، اس عربک گرامر کو. تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آواز کے ساتھ اس کو آپ نے سنانا ہے، دل میں نہیں سنانا. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے اس میں ضمائر، یعنی کہ پروناؤنس جو ان دا پلیس آف ناؤن یوز ہوتے ہیں، ان کو اس میں ضمائر کہتے ہیں، اردو میں انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں. ان کو آپ نے یاد کرنے. یہ سلائڈ ابھی آپ کے سامنے آئے گی، اسی سلائڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام اس میں ضمائر کو یاد کرنے. میں سلائڈ آپ کے سامنے ریڈ کر دیتی ہوں، آپ نے اسی پیٹرن سے اس کو یاد کرنا ہے. اس کا آرڈر آپ نہیں بدل سکتے، ورنہ پھر آپ کو یہ یاد بھی نہیں ہوں گے اور پرابلم بھی ہوگی. سب سے پہلے ہم اس کو شروع کریں گے ہوا، اور ہوا کے بعد ہم سیدھا آگے کی طرف جائیں گے، نیچے نہیں جائیں گے، سیدھا آگے جائیں گے. ہوا ہما ہم. نیکسٹ لائن پہ آ جائیں گے ہیا ہما ہننا. نیکسٹ لائن انتا انتما انتم. نیکسٹ لائن پہ ہے انتی انتما انتنا انا نحنو. میں آرڈر دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، اسی آرڈر سے آپ نے اس کا رٹا لگانا ہے ایز اٹ از. اس کے آرڈر کو چینج نہیں کرنا. آپ نے آرڈر چینج کیا مطلب آپ نے اس کو یاد نہیں کیا ہوا. اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا انا نحنو. اس کو ایز اٹ از یاد کر لیں. کون سا اسم ہے، واحد ہے، کون سا حاضر ہے، کون سا غائب ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، یہ سب ہم دیکھیں گے. کون سا معرفہ ہے، نکرہ ہے. لیکن اس کے دیکھنے سے پہلے یہ آپ کو یاد ہو، تاکہ جیسے ہم اسم کو پڑھیں، یعنی کہ ان کے پروناؤنس کو پڑھیں، ضمائر کو، تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ اس ضمیر کا کیا مطلب ہے. یہ ضروری ہے. یاد پہلے ہوگا، رٹا پہلے لگے گا. انڈرسٹینڈنگ اس کی بعد میں ہم ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر کے بعد جب ہم ٹائپس پڑھ لیں گے تو پھر ہم دوبارہ ضمائر پر آئیں گے، اور پھر ان ضمائر کو ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے. تب تک یہ ضمائر آپ کو یاد ہونے چاہیے. لاسٹ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ کو ضمائر یاد نہیں ہوں گے تو ٹائپس کے بعد آپ موو آن نہیں کر سکتے، اگلی بات سمجھ نہیں سکتے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں بار بار اس چارٹ سے آ کے دیکھ لوں گی یا کہیں بھولے گا تو کنسلٹ کر لوں گی، تو آپ کی سپیڈ اتنی سلو ہو جائے گی. آپ کی جب بار بار چیز رک کے آپ کو پیچھے دیکھنی پڑے گی تو آپ اس کا پرپس، جب ہم آگے فعل پڑھ رہے ہوں گے اور فریزز پڑھ رہے ہوں گے تو پھر وہ پرپس پورا نہیں ہوگا. کیونکہ وہاں پر آپ کو ضمائر بالکل صحیح پکے یاد ہونے چاہیے. جیسے میتھس میں ملٹیپلیکیشن کرتے ہوئے اگر آپ کو ٹیبلز یاد نہ ہو اور بار بار آپ لکھ کے ملٹیپلائی کریں یا ٹیبل کنسلٹ کریں تو ایک ملٹیپلائی کا سوال بھی آپ کے لیے کتنا مشکل اور کتنا ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا. اگر آپ کو ٹیبلز یاد ہو تو وہی سوال آپ سے 1 سے 2 منٹ میں سالو ہو جائے گا. تو یہ بالکل ایسے ہی آپ اس کو ضمیر کا ٹیبل سمجھے، اس میں ضمائر کا ٹیبل سمجھے، اس کو آپ یاد کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، قبول فرمائے ان تمام کوششوں کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور جو میں آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.